ماہ جمادی الثانی ہے، تو اسی مناسبت سے فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کا سماع پہلے سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شرف صحابیت کیا ہے اور صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کتنا مضبوط اور مسلسل تسلسل کے ساتھ استوار رہنا چاہیے۔ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ دو چیزیں جو ہمارے اعتقاد کا حصہ ہیں ان میں سے ایک محبت اہل بیت ہے اور دوسری محبت صحابہ ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اہل بیت کی محبت ہو یا صحابہ کی محبت ہو وہ ہمارے اعتقاد میں شامل ہے، تو ہمیں اس پہلو کو بھی سمجھنا ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی کا لغوی معنی ہے ساتھی اور رفیق، اور اصطلاح شریعت میں من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیاتہ مع الایمان ومات علی الایمان، کہ جس نے اپنی جیتی جاگتی زندگی کے اندر ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے چلا گیا، وہ شخص مقام صحابیت پر فائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اصحاب محمد علیہ والصلاۃ والسلام کانوا افضل هذه الامہ وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس امت کے سب سے افضل ترین مرتبے پر فائز ہیں، ان کے دل تقوی سے معمور ہیں، ان کا علم انتہائی گہرا ہے، ان کی زندگی میں تکلف موجود نہیں ہے، اور ان کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے صحبت نبوی تو پائی ہی، لیکن صحبت نبوی کے لیے رب تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاکیزہ پایا تو انہیں رسول اللہ کا صحابی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اجراء کے لیے ان کی زندگیوں کو قبول فرما لیا۔ یہ جو دو جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا ایک، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اجراء کے لیے رب تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو قبول فرما لیا، یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ وحی کے علوم اور سماوی ہدایات کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو ذریعہ ہے اور واسطہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی زواتہائے قدسیہ ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت معیار سنت اور بدعت میں ایک ترازو کی حیثیت رکھتی ہے، ان پر طعن و تشنیع دین سے امان کو ختم کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہی نبوی علوم کے حصول کا کامل ذریعہ ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا، وحی کے انوار کا مشاہدہ کیا، نزول جبریل کے وقت حاضر خدمت ہے، نبوت کے انوار براہ راست ان کے قلوب پر پڑتے ہیں، ان کی ایمانی حرارت اور ایمان کی کیفیت بعد والے کسی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے
اپنی عبادتوں کا وہ مقام نہیں رکھا جو اپنے نبی کی زیارت کا مقام رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے جماعت صحابہ کو مجموعی طور پر جو ٹائٹل دیا ہے، جو ریوارڈ دیا ہے یا جو ایوارڈ دیا ہے، وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قیامت تک جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا صرف رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اس لیے جماعت صحابہ میں کسی ایک کی تنقیص یا تحقیر کرنا پوری جماعت کی تحقیر ہے، کیونکہ یہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی، رواہ الترمذی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف کرتے رہنا، اور جس شخص نے ان میں سے کسی سے محبت کی تو اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے ان میں سے کسی ایک کو تکلیف دی فقد اذانی، اس نے ان کو تکلیف نہیں دی، اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ حضرات صحابہ کرام سے جو ایسے امور سرزد ہوئے جن کی وجہ سے ان پر شرعی حدود کا اجرا ہوا، یہ بڑا خصوصی پہلو ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے، کہ جو باہم ڈسپیوٹ کسی موقع پر صحابہ کا ہوا تو ہمیں اس ڈسپیوٹ کا ذکر کیسے کرنا ہے یا اس کے بارے میں ایمان کیسے رکھنا ہے۔ جو ایمان کے دزد ہیں، چور ہیں، وہ ہمارے ایمان کو متزلزل ہی ان مقامات پر آ کے کرتے ہیں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا باہم فروعی مسئلے میں کوئی اختلاف ہوا۔ ہم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے ایسے امور جو سرزد ہوئے جن کی وجہ سے ان پر شرعی حدود کا نفاذ و اجرا ہوا، تو ان کا ظہور بتقاضائے فسق، عصیان اور نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ہم نے ابتداً یہی بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان پاکیزہ دلوں کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اجرا کے لیے اور اس کی مثال کے لیے ان کی زندگیوں کو قبول فرمایا تھا۔ لہٰذا جب یہ زندگیاں دے چکے، اب مالک کی مرضی تھی وہ جہاں چاہے ان سے جس چیز کا چاہے اجرا کروا لے، اور جہاں چاہے بطور مثال انہیں سامنے پیش کر دیا جائے۔ ان سے جو کچھ بھی ہوا وہ تقاضائے فسق نہیں ہوا، بلکہ اس حکمت کے تحت ہوا کہ ان کی وجہ سے شریعت کی ہدایات کی تکمیل ہو اور وہ تکمیل شریعت کا ذریعہ بن جائے۔ بالکل اس مثال کو اگر یہاں سمجھ لیا جائے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر حضور بولتے نہیں ہیں، بلکہ حضور کو بلایا جاتا ہے، تاکہ امت کے لیے تعلیم آ جائے کہ اگر امت بھول جائے تو وہ کیا کرے، سجدہ سہو کی صورت میں اللہ کی رحمت سے حصہ پا سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان سے اگر کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے کہ جس سے شریعت کے احکام کا اجرا ہوتا ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ تکمیل شریعت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذوات ہائے قدسیہ کو بنایا ہے۔ اس پر حضرت ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عقیدے کا قبلہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گیا تو سمجھے یہ عقیدہ حقہ سے پھر گیا۔ کل فعل و قول لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ، ہر وہ قول و فعل جس کی سند صحابہ سے نہ ملتی ہو، اس کی سند گویا کہ اسلام ہی سے نہیں ملتی۔
کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، اور ہر وہ بندگی کا طریقہ جسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، قرب الہی کا سب سے اقرب ترین ذریعہ وہی ہے، اور جس کو انہوں نے چھوڑا وہ اللہ تعالیٰ کی نواحی پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ ہمارے